اللہ کا شکر کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں خدا رسول کی محبت کے تقاضے سے جمع ہوئے ہیں. خدا اس اجتماع کو قبول کرے اور ہم میں جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم کی طفیل اس کو دور کرے. اور عید میں آدمی عید ملتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن خدا نے حکمتیں بھی رکھی ہیں کہ نیت المومن خیر من عملی. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر ہوتی ہے. آپ دیکھیں میں بیمار ہوں، میرا دل چاہتا ہے ایک دوسرے کو جپیاں پائیں خوب لڈیاں ماریں، لیکن ہوتا نہیں ہے، بیمار ہو گیا. تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے، میرے بھی دل چاہتا ہے کہ خوشی خدا نے دی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھو میں آپ سے لڈیاں بھی پا رہا ہوں، عید مبارک بھی کہہ رہا ہوں، خوشیاں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو آپ کو میری عذر کو قبول کرنا چاہیے کہ بڑھاپا ہے اور میں سے زیادہ ہلا جلا نہیں جاتا ہے، بہت مشکل سے آتا ہوں. کوئی عذر بتا سکتا ہوں، کوئی عذر نہیں بتا سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رحمت میں ہے. تو کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے ہم نے جپھی نہیں پائی، ہم شیخ سے ملے نہیں. تو نیت جب آقا جی کہتے ہیں زیادہ معتبر ہے، سمجھو ہمیں گلے بھی ملے ہیں، جب جپھیاں بھی پائی ہیں، لڈیاں بھی پائی ہیں، اور آپ کو عید مبارک ہو. ہاں جی. اور اس عید مبارکی میں کوئی چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں نہیں چھپانا چاہتا ہوں کہ خدا کا اپنی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے، شیخ اپنی جگہ ہے. ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا اللہ چاہے گا، وہ رسول چاہے گا، وہ کام ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رحمت عالمین نے حکمت کی سختی فرمائی. کہا اجعلتنی للہ ندن، تو نے خدا کا مجھے شریک بنا دیا. کہ اللہ اکیلا جائے گا، مجھے ساتھ مت لگا. تو ڈر کے مارے چپ ہو گیا. لیکن اس کو پتہ تھا ہم اللہ سے مانگتے ہیں جلدی کام نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس آتے ہیں جلدی ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو حکمت والے تھے آقا جی. پہلے تو اس کو ایسے ڈرایا، پھر بعد میں اس کو کیا کہا پتہ ہے؟ کہ اگر تم ایسے سمجھتے ہو میرے طفیل ہوتا ہے تو پھر دوسرے رنگ میں کہو، خدا اور میرے نبی کا فرق رکھو. قل انشاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں. ایسے کہہ لیا گا. دیکھا کیسے حکمت سکھائی. تو اللہ اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ فرق رکھیں، اور شیخ اپنی جگہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تو امتیاز تھا ہی، صحابہ جانتے تھے، اور وہ ایسا چاہتے بھی نہیں تھے ایسا کریں، لیکن خدا نے ان کی عزت اور رفعت کو بہت بلند کرنا تھا. تو وہ کام آقا جی کے نہ چاہتے ہوئے ہو گیا. یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کسی کو کہیں کہ پیشاب پیو، بلکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بددود آقا جی کی حکمت ہے. سب کا خیال کر، کم عقل بھی ہوتے ہیں، ناسمجھ بھی ہوتے ہیں. تو آپ پیشاب پھینکنے کی نیت سے آئے تھے، نہیں کہ نیت تھی پلانے کی. سمجھ رہے نیت نہیں تھی پلانے کی. لیکن خدا نے کہا آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. تو خدا نے مغالطے میں ڈال دیا اس عورت کو کہ آقا جی کسی عذر سے کہیں گئے تھے، آئے تھے پیشاب پھینکنے کے لیے. نہیں اس لیے آئے تھے بھئی میرے پیشاب دوسرے پیشاب سے فرق ہے، اس میں شفا ہے، کوئی چاہے تو پی لے. نہیں، ان کی پھینکنے کی نیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن قسمت والی عورت وہ آ گئی، اس نے پیاسی تھی، خدا نے اس کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، نبی کے نہ چاہتے ہوئے اور ان کے نہ ہوتے ہوئے پیشاب پی گئی. اوپر سے آپ آ گئے. آپ نے کہا پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا، یہ اس میں نہیں ہے. وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتہ پیشاب تھا، میں پیاس تھا، میں نے کہا پانی تھوڑا سا پی لوں. پھر آپ نے کہا، یہ تو کہہ سکتے تھے میرے پہلے، یہ سمجھ رہے ہیں بات. پھر آپ نے کہا کہ
آج کے بعد تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیرے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو گئیں، کبھی نہیں ہوگی۔ دیکھا تو آپ کا پیشاب شفا تھا، کیونکہ آپ کا مادر۔ لیکن مطلب میرا اس بیان سے یہ ہے کہ آپ کہہ بھی دیتے، کہہ بھی سکتے تھے، امتیاز آپ نے نہیں کہا، آپ پھینکنے کے لیے آئے تھے۔ ایسے ایک صحابی کو خون دیا اپنا کہ جا کے اس کو دفن کر دو، زمین میں کہیں ڈال دو۔ اس نے کہا اچھا جی، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا آقا کے ساتھ رہتا ہوں، یہ آقا کا خون ہے، یہ کیسے میں زمین میں ڈالوں؟ اس نے پی لیا۔ آقا نے پھینکنے کے لیے پھینکا تھا، پھینکنے کے لیے بھیجا تھا اس کو، یا پینے کے لیے؟ پھینکنے کے لیے نا، لیکن خدا نے ذکر بلند کرنا تھا تو آپ کو پتہ تو تھا، آپ ظاہری طور سے بھی حکمت استعمال کرتے تھے ہر چیز میں۔ شہنشاہ کہا کیا کیا اس کا تم نے؟ کہا دفن کر دیا۔ قسمت کہا کہاں کیا دفن؟ کہا پیٹ میں پی لیا۔ کہا جس نے تجھ کو تکلیف دی کا مفہوم تھا، خدا تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، تیرے جسم میں میرے جسم کا حصہ چلے گا۔ مقصد ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو نہیں چاہتے تھے عوام کو مشکل میں ڈالیں، آپ کا امتیاز بھی تھا، تب بھی آپ کہہ بھی سکتے تھے چاہو پی لو، اس میں فائدہ نہ چاہتا، تب بھی کوئی اعتراض نہ کرتا، اس کے باوجود پھینکنے کو کہا۔ تو مطلب ہے اس سے میں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، بعض کارکن ہیں پرانے ہوں یا نئے ہوں، جو بات میں کہوں یا آقا جی سے آئے وہ بات اس کو سمجھا دے، جس کو عہد کرا رہا ہے، اس میں آگے وضاحت کرنی اس کو آج سے سخت منع ہے، یہ کہ اس کو بیان کر کے سمجھائے۔ جیسے بعضے کہتے ہیں میں ان چیز سے بری ہوں، یہ شکایتیں پہنچی ہیں، صحیح پہنچی، تحقیق بھی ہو چکی ہے اس کی، ہاں جی، اور دور سے تحقیق ہو چکی ہے، آگے نہیں بتاؤں گا۔ اوف، تو جس کو سمجھاتے ہیں اس کو پھر اس کو اپنا بیان اوپر لگاتے ہیں۔ یہ بعض کارکن نئے ہوں پرانوں، کہتے شیخ کا پیشاب بھی پی لینا چاہیے، شیخ کا استغفر اللہ غلاظت بھی کھا لینی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، یہ حرام ہے اور میں نے منع کیا اور حرام کیا ہے۔ جس نے ایسا کیا توبہ نہیں کی، خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس کارکن نے آنجا ایسا بیان دیا یا ایسا ان کو سمجھایا، اس کو معاف خدا بھی نہیں کرے، میں بھی نہیں کروں گا۔ اگر توبہ کرتا ہے خدا معاف کرے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی، شیخ کا پیشاب پی لو۔ آقا جی نے نہیں کہا تو میں کہہ سکتا ہوں، وہ کہہ بھی سکتے تھے، اعتراض نہیں تھا۔ تو یہ بعض کارکن پرانے ہو نئے ہو اس قسم کی وضاحت کرتے ہیں، ان کو اس قسم کی وضاحت منع ہے، وہ توبہ کریں، اور جن کو کہا ہے ان سے معافی مانگیں اگر جانتے ہیں، نہیں تو دل میں معافی مانگیں، آنزا ایسی وضاحتیں نہیں کرنی ہے، شیخ کا پیشاب پی لو، شیخ کا یہ غلاظت، یہ بہت منع ہے، سخت ہے اور حرام ہے، اور میں اس سے بری ہوں۔ اور باقی جو میں بیان اس کو دوں میری طرف سے ہو تو وہ میری طرف سے جو ہوتا ہے آقا جی کی یعنی مرضی کے مطابق وہ ہوتا ہے، تو وہ جو میں نے کہا وہی اس کو کہے جس کو عہد کرا رہا ہے، اور جو خدا کے نبی نے کہا وہی کہے، اس میں اپنی طرف سے اضافہ اس کو سخت منع ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی طرف سے اس کو نہ سمجھائے، بس جو میں نے کہہ دیا کافی ہے کہ شیخ نے ایسے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے، آگے اس کو زیادہ نہ سمجھائے اپنی طرف سے اضافے سے، اس میں وہ غلطیاں کرتے، سخت منع ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو معافی مانگے، اگر جس کو منع کیا ہے، ہاں جی، اضافے سے منع کیا ہے تو اضافہ نہ کرے، جتنا شیخ نے کہا اتنا اس کو کہے، اور جتنا آقا جی کی طرف سے میں نے کہا ہے وہ اس کو کہے۔ آگے اس کو بیان کرنا سخت منع ہے، اس کو زیادہ نہ سمجھائے۔ اگر وہ کوئی سوال کر بیٹھے تو پھر اس کو کہے کہ سوال کا جواب یہ ہے، بھائیوں سے مشورہ کر لو، اکثریت کہتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ شیخ سے پوچھ لو۔ یہ صحیح بات ہے نا؟ ہاں، تو آج سے منع ہے، جو عہد والے عہد کراتے ہیں، کسی کو عہد کرانے کے بعد اس میں اضافہ کرے، اپنے کلام کا نہیں کرے، اتنا کہے جتنا میں نے کہا، جتنا میں نے کہا، یا آقا کی طرف سے کچھ کہا ہے تو وہ اس کو کہہ دے، آگے اس پر اپنی جیسے اضافہ سمجھانے کا نہ کرے، سخت منع ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کا جواب اس کو دے کہ اس کا جواب یہ میرے سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں کہ ایسے کرو، باقی تم بھائیوں سے پوچھ لو، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو وہ قبول ہیں، تو شیخ سے پوچھ لو، ختم ہو گئی۔ تو آگے آج کے بعد سخت منع ہے، میری کلام اگر اس کو عہد کرائے پہنچا دے، اور وہ آقا جی کی پہنچا دے، آقا جی کی جو میری طرف سے وہ بھی آقا جی کی طرف سے ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں، ورنہ نہیں کہتا ہوں۔ تو آگے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں، اتنا ہی کہنا ہے جتنا میں نے کہا ہے ہر کارکن کو،
اور جتنا آقا جی نے کہا وہ کہنا ہے، آگے اس کو سمجھانا نہیں ہے، اس کو کافی ہے یہ شیخ کا کلام، اس کا کلام وہ خود ہی سمجھ جائے گا، تو زیادہ وہ نہ بنے، بس چھوڑ دے ادھر۔ یہ بات میں سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میں نے آقا کی دلیل دی، آقا جی کر بھی سکتے تھے، کہہ بھی سکتے تھے، اس کے باوجود اس چیز کو میں نے یہ کہ پیشاب بھی پینا تو پی جائے، کوئی بات نہیں، یہ غلاظت یہ حرام ہے اور میں اس سے بری ہوں جیسا کہے، اور آئندہ اس کو منع ہے وضاحت کرنا، اتنی بات کرنی ہے جتنی شیخ نے کہی ہے اور جتنی آگے اس نے اس کو نہیں سمجھانا ہے، سخت منع ہے، حکمن منع ہے۔ سمجھ میں آ گئی سب کے؟ دوسرا کسی کو حقیر نہ جانے،